وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت میڈیا۔ ملت میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، علامہ اقبال کا یہ شعر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ جس شخصیت پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ شعر کہ بالکل وہ شخصیت مصداق ہے۔ یعنی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری، جو اب رحمت اللہ علیہ بن چکے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دارالعلوم حیدرآباد سے جڑ چکے ہیں ان کے مایاناز شاگرد مفتی امداد الحق بختیار قاسمی صاحب۔ آج ہم ان سے مفتی صاحب کی جو زندگی کے، ان کی شخصیت کے جو راز ہیں، اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کرنے کے جو درمیان میں ان کے کیا کمالات تھے جو اساتذہ نے محسوس کیے؟ سب سے اہم چیز وہ یہ تھی کہ مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر سنجیدگی تھی، اور آپ محنت کے، مشقت کے عادی تھے، اور آپ کا ذوق بڑا سلیم تھا، طبیعت میں سلامتی تھی، اور ذہن بھی بہت اعلیٰ درجے کا آپ کے اندر تھا۔ اور اسی طرح سے آپ بہت ہی اسباق کی پابندی کیا کرتے تھے، مطالعے کے دھنی تھے، بڑی محنت کرتے تھے آپ مطالعہ کرنے میں۔ اس لیے تقریباً اساتذہ آپ سے محبت فرماتے تھے اور آپ کی صلاحیتوں کو سراہتے تھے، اور آپ کے اندر اساتذہ ایک مستقبل دیکھتے تھے۔ تو مفتی صاحب، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہی ایک سوال ہے کہ جب آپ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی افتاء میں آپ کو اسسٹنٹ مفتی مقرر کیا گیا۔ مفتی صاحب جو ہے دارالعلوم میں، مفتی صاحب کا داخلہ ہوا تھا 1380 ہجری میں، اور آپ نے جلالین سے وہاں تعلیم حاصل کی۔ مفتی صاحب کے وہاں کے دارالعلوم کے جو مشہور اساتذہ ہیں، حضرت مولانا بشیر احمد خان صاحب، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب، علامہ بلیاوی، قاری محمد طیب صاحب، مولانا فخر الحسن صاحب، مولانا فخر الدین صاحب، یہ مایاناز اساتذہ اپنے وقت کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے مفتی صاحب کی شخصیت کی ترقی میں اور مفتی صاحب کی شخصیت کی تعمیر میں، کہ اتنے اہم اور اتنے بڑے اساتذہ ان کو میسر آئے، جن کی وجہ سے ان کی شخصیت پروان چڑھی ہے۔ تو یہاں مفتی صاحب کا داخلہ ہوتا ہے 1380 ہجری میں، اور 1382 ہجری میں مفتی صاحب دورے سے فارغ ہوتے ہیں۔ اور دورے میں جتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں مفتی صاحب کے فل نمبر آتے ہیں، سوائے مسلم شریف کے۔ ہر کتاب میں فل، جتنے بھی نمبر دارالعلوم کی طرف سے ہے، 50 نمبر ہوتے تھے، ہر کتاب میں 50 نمبر حاصل ہوئے۔ 1382 ہجری میں فارغ ہونے کے بعد مفتی صاحب نے تکمیل افتاء کے لیے درخواست دی، لہذا تکمیل افتاء میں، افتاء کے شعبے میں آپ کا داخلہ ہوتا ہے، اور افتاء کے شعبے میں جتنی میعاد ہے پڑھنے کی، جب وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے تو افتاء کے جو اساتذہ ہیں، وہ اساتذہ ہی مدرسے کی انتظامیہ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس طالب علم کو مزید موقع دیا جانا چاہیے پڑھنے کا، چونکہ اساتذہ نے آپ کے اندر ایک جوہر دیکھا تھا، اور اس جوہر کو نکھرتا ہوا بھی دیکھا تھا، تو اساتذہ اس جوہر کو مزید نکھارنا چاہتے تھے۔ اس لیے اساتذہ نے خود یہ مشورہ دیا ارباب انتظام کو، مدرسے کے جو منتظمین ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، کہ ان کو مزید موقع دیا جانا چاہیے، لہذا ان کے پڑھنے کی جو مدت ہوتی ہے اس میں ایکسٹینشن کیا گیا، انہیں مزید موقع دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انہیں مزید موقع دیا گیا، ان کا جوہر نکھر کر آیا، ان کی صلاحیت آپ بتا رہے تھے جب ان کی صلاحیت نکھر کر کے آئی، ان کا جوہر سب کے سامنے آیا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 1383 ہجری میں مفتی سید مہدی حسن صاحب، جو اس وقت دارالافتاء کے رئیس تھے، سب سے مین مفتی تھے، بڑے مفتی تھے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے وطن چلے گئے تھے۔ تو
دارالعلوم کے جو ارباب انتظام تھے، منتظمین اور ذمہ دار حضرات تھے، خاص طور پر حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مفتی صاحب کو متعین کیا کہ آپ معین مفتی کی حیثیت سے کام کریں گے، اسسٹنٹ مفتی کی حیثیت سے کام کریں گے، حالانکہ آپ طالب علم تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں آپ کو اسسٹنٹ مفتی کا منصب اور یہ عہدہ آپ کو حاصل ہوا، یہ آپ کے کمالات کی یہ دلیل ہے کہ آپ کا کتنا بڑا مرتبہ تھا، آپ کی علمی لیاقت کتنی تھی۔ قاری طیب صاحب بھی جانتے تھے، مفتی مہدی حسن صاحب بھی جانتے تھے، اور اس وقت کے مفتی محمود حسن صاحب نانوتوی تھے، وہ بھی جانتے تھے۔ مفتی محمود حسن صاحب نانوتوی جو تھے، انہوں نے خود مشورہ دیا تھا کہ ان کو اسسٹنٹ مفتی بنایا جانا چاہیے، یعنی استاد نے مشورہ دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کے اندر وہ صلاحیتیں ہوں گی اور وہ قابلیت ہوگی، انہی قابلیتوں کو دیکھ کر کے اساتذہ نے جو ہے ان کو دارالعلوم کا اسسٹنٹ مفتی مقرر فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے اساتذہ آپ کو میرے خیال سے کسی چیز کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، آپ کا انتخاب کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس شخصیت کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، اور جب اساتذہ آپ کو مان لے تو سمجھیے کہ واقعتاً آپ کے اندر کچھ ہے۔ جی اور مفتی صاحب جو ہے ایک واقعہ جو ہے ہم نے مفتی صاحب کے تعلق سے، مفتی سعید احمد صاحب کے تعلق سے پڑھا ہے ان کی سوانے میں، کہ حفظ قرآن کا کیا واقعہ ہوا تھا۔ پہلے سے حافظ نہیں تھے آپ، لیکن درمیان طالب علمی میں ہی آپ نے حفظ کیا تھا۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز ہے مفتی صاحب کا کارنامہ۔ 1382 ہجری میں جب مفتی صاحب نے دارالفتہ میں داخلہ لیا افتہ پڑھنے کے لیے، افتہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسی زمانے میں مصر کے مبعوث تھے سماحت الشیخ محمود عبد الوہاب محمود۔ آپ نے ان سے، یہ بہت بڑے قاری تھے مصر کے، آپ نے ان سے افتہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا ان کے پاس، اور حفظ مکمل کیا۔ ناظرین گرامی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مبعوث تھے، مبعوث جو ٹیچر ہوتے ہیں یعنی وزٹنگ پروفیسر تھے وہ وہاں کے دارالعلوم دیوبند کے، جو عرب سے بھیجے گئے تھے۔ جی مفتی صاحب آگے فرمایا۔ جی تو 1382 ہجری میں ہی افتہ کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے سماحت الشیخ محمود عبد الوہاب محمود سے حفظ کی مکمل کیا آپ نے قرآن کریم کا، اور اسی کے ساتھ آپ کو مزید حیرت ہوگی کہ آپ حفظ بھی کرتے تھے اور اپنے بھائیوں کو بھی حفظ کراتے تھے اسی درمیان ہے۔ چنانچہ مفتی امین صاحب پالنپوری جو حضرت کے بھائی ہیں، ابھی دارالعلوم دیوبند کے مایناز استاذوں میں سے ہیں حضرت مفتی امین صاحب کو مفتی سعید احمد صاحب نے ہی حفظ کرایا ہے، اور انہی سالوں میں حفظ کرایا ہے۔ تو ایک طرف آپ افتہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے، دوسری طرف آپ اسسٹنٹ مفتی بھی تھے، اور آپ مسائل بھی لکھتے تھے، کتابوں سے مسائل تلاش کرتے تھے، تیسری طرف آپ حفظ کرتے تھے، چوتھی طرف بھائیوں کو حفظ کراتے تھے، اور اسی طرح سے بھائیوں کی کفالت بھی کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا بھی آپ ہی انتظام کرتے تھے۔ انتظام آپ ہی کرتے تھے۔ جی اچھا، ایسا جو ہے پڑھا گیا اور سنا گیا، بتایا گیا کہ مفتی صاحب نے اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنے تمام لڑکوں کو، یہاں تک کہ جو ہے گھر کی جو بہویں ہیں وہ بھی ان کے جو حافظ قرآن ہیں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹ فل پہلو ہے مفتی صاحب کی زندگی کا۔ جب مفتی صاحب نے تو حفظ کر لیا تھا، پھر جب مفتی صاحب کی شادی ہوتی ہے، مفتی صاحب کی اہلیہ محترمہ تشریف لاتی ہیں، تو خود مفتی صاحب نے اپنی اہلیہ محترمہ کو حفظ کرایا۔ جی ماشاءاللہ۔ اور پھر مفتی صاحب کی اہلیہ محترمہ کتنی دیندار خاتون تھی، خدا رسیدہ خاتون تھی، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا، اور اپنے بچوں کو ہی نہیں بلکہ جب بچوں کی شادی ہوئی اور بہویں گھر میں آئیں تو مفتی صاحب کی اہلیہ نے بہووں کو بھی حفظ کرایا۔ قرآن کریم سے ایسا گہرا تعلق تھا مفتی صاحب کا، مفتی صاحب کے گھرانے کا، کہ جو مفتی صاحب سے ریلیٹڈ ہوتا تھا، جو پرسن بھی، جو اسٹوڈنٹ بھی، اس کو بھی اپنے آپ قرآن کریم سے نسبت حاصل ہوتی تھی۔ مفتی سعید احمد پالنپوری کی شخصیت کی جو ترقی کا جو راز ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ قرآن کریم بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ بلند مقام، بے شک۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو میں مفہوم بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو قرآن کریم کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کو بلند مقامات عطا فرماتے ہیں. بے شک. اور جو اس کو نظر انداز کرتا ہے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہوتی ہے. جی اسی سب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دارالعلوم اشرفیہ راندیڑ گجرات جو ہے چلے گئے, وہاں آپ کی تقرر ہوئی, تو وہاں آپ کی جو ہے کیا خدمات رہی؟ 1384 ہجری میں جی حضرت علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مفتی صاحب کے استاذ ہیں دارالعلوم دیوبند کے, انہوں نے دارالعلوم راندیر, دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت میں مدرسہ ہے یہ بہت بڑا, وہاں اولیاء کے استاذ کی حیثیت سے آپ کو روانہ فرمایا. حضرت علامہ بلیاوی کے ایما پر آپ وہاں تشریف لے گئے, اور وہاں پر آپ نے, وہاں جو آپ کا تقرر ہوا ہے, آپ کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے, وہ صرف ایز اے ٹیچر نہیں بلکہ بہت بڑے ٹیچر کی حیثیت سے اور بڑے عہدے کی حیثیت سے آپ کا تقرر وہاں پہ ہوا ہے. چنانچہ آپ نے وہاں پر جو ہے ہائی لیول کے ٹیچرز میں تھے. ہائی لیول اوکے. تو وہاں جو ہے آپ نے شروع سے ہی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی, بڑی بڑی کلاسز کو آپ نے پڑھایا. چنانچہ حدیث کی کتابیں آپ نے وہاں شروع سے پڑھائی, ابو داؤد شریف پڑھائی, ترمذی شریف, طحاوی شریف, شمائل, موطئ, نسائی شریف, ابن ماجہ, مشکات, یعنی حدیث کی تقریباً کتابیں آپ نے وہاں پڑھائی ہیں. ظاہر ہے جن کتابوں کا آپ نام لے رہے ہیں یہ وہی کتابیں ہیں جو عالمیت کے آخری سال میں جو ہے, جو لاسٹ ایئر ہوتا ہے, اس میں پڑھایا جاتا ہے, پڑھائی جاتی ہیں یہ ساری کتابیں. جی تو اور وہاں پر اور اسی طرح سے وہاں پر آپ صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ آپ کی تصنیف کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہو گیا تھا, شروع ہو چکا تھا شروع سے ہی. چنانچہ آپ کی کتاب ہے داڑھی اور انبیاء کی سنتیں, یہ مشہور کتاب ہے آپ کی, مایہ کتاب ہے, بڑی مقبول کتاب ہے. یہ کتاب آپ نے اسی زمانے میں لکھی ہے. حرمت مساہرت ایک کتاب ہے, العون الکبیر ہے, اور اسی طرح مولانا محمد بن طاہر پٹنی کی کتاب ہے المغنی, اس کی عربی شرح بھی مفتی صاحب نے وہیں کے زمانے میں لکھی تھی. تو اتنی تصنیفات آپ کی وہیں ہو چکی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کئی کتابوں کی آپ نے تسہیل بھی کی وہیں سے, تشریح بھی کی وہیں سے آپ نے یہ کام بھی شروع کیا تھا. اور آپ تسہیل کرتے تھے حضرت نانوتوی کی کتابوں کی, اور ان مضامین کو اور آپ اور اپنی ان شروحات کو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مجلہ نکلتا ہے الفرقان, اس میں قسط وار یہ آپ کے مضامین شائع ہوتے تھے. ناظرین گرامی اس طرح سے میں آپ کو ایک بار بتانا چاہوں گا, میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ حضرت مفتی صاحب ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ راندیڑ کے زمانے میں جتنی کتابیں مجھے پڑھانی ہوتی تھی ان تمام کتابوں کو زبانی یاد کرتا تھا. زبانی یاد کرتے تھے, زبانی ہز بائی ہارٹ, ان تمام کتابیں بائی ہارٹ آپ کو یاد ہو گئی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرماتے تھے کہ اس کے علاوہ میں روزانہ دوسری کتابوں کے 500 پیجز کا مطالعہ کرتا تھا, اسٹڈی کرتا تھا. 500 پیجز, 500 صفحات کا روزانہ مطالعہ. جی چنانچہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اب میں کوئی بھی کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی, یعنی ساری وہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں, وہی باتیں ریپیٹ ہوتے ہوئے آ رہی ہیں, کوئی نئی چیز مجھے نہیں ملتی. اتنا ڈیپلی ان کا مطالعہ تھا, ان کی اسٹڈی گہرا تھی. مطالعہ تھا. جی بہت گہرا مطالعہ تھا. تو پھر دارالعلوم دیوبند میں آپ کی تقرری کیسے ہوئی, کن کے کہنے پر ہوئی؟ حضرت نے 1384 ہجری میں حضرت تو دارالعلوم راندیر تشریف لے گئے تھے. جی وہاں حضرت نے 1393 تک پڑھایا ہے, یعنی تقریباً 10 سال پڑھایا آپ نے. پھر 1393 ہجری میں حضرت کے ایک استاذ نے, استاذ کا نام ہے حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب بخاری, انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں ایک درخواست ڈالیے تقرری کے لیے, استاذ بننے کے لیے, اس لیے کہ یہاں پہ ایک جگہ خالی ہے. تو حضرت نے درخواست بھیج دی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام. پھر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ درخواست جو ہے شورا کو بھیجی. جب شورا کی میٹنگ ہوتی ہے دارالعلوم دیوبند میں رجب یا شعبان کے مہینے میں, تو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شورا کے سامنے فرمایا کہ مفتی سعید احمد پالن پوری کا
تقرر دارالعلوم دیوبند میں ہونا چاہیے. لہذا مولانا منظور نعمانی صاحب کے واسطے سے اور ان کے کہنے سے حضرت کا تقرر ہوا. مطلب ایک طرف دونوں طرف سے انتظام ہو رہا ہے. ایک طرف حضرت مفتی صاحب جو ہے خود خط بھی لکھ رہے ہیں قاری طیب صاحب کو یا دارالعلوم کی انتظامیہ کو، اور دوسری طرف حضرت مولانا منظور نعمانی کے رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ القاء ہو رہا ہے کہ وہ ان کو دارالعلوم دیوبند کا استاد ہونا چاہیے. اس سب کے پیچھے مفتی صاحب کا پورا بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور مفتی صاحب کی جو طالب علمی کی زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد جو مفتی صاحب کے کارنامے ہیں اور مفتی صاحب کی محنت ہے، مفتی صاحب کی تحریر ہے، مفتی صاحب کی تدریس ہے، یہ سب بھی تمام اساتذہ کے سامنے ہیں، اور اسی کی روشنی میں انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے. ایک چیز میں جو دیکھ رہا ہوں کہ زمانے طالب علمی میں ہی جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسی وقت آپ کو اسسٹنٹ مفتی مقرر کیا گیا. پھر جو ہے دارالعلوم اشرفیہ راندیڑ میں جو ہے آپ کو باضابطہ طور پر آپ کے اساتذہ نے بھیجا، ان کے کہنے پر ان کی وہاں پہ تقرری ہوئی. پھر دارالعلوم دیوبند میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ مفتی منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ایک طرف تو آپ نے خط بھی دیا تھا، آپ نے ارسال فرمایا تھا، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے جو میں نے کئی جگہ میں نے پڑھا اور آپ نے بھی بتایا کہ مفتی منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ان کی ایما اور اشارے پر جو ہے ان کا وہاں پہ تقرر ہوا. تو اس سے ایک بات مفتی صاحب مجھے پتہ چلتی ہے کہ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پہلے سے ہی وہ ایسے کمالات تھے جو بزرگوں نے اسے محسوس کر لیا تھا. صحیح، بالکل صحیح. مفتی صاحب اب میں آپ یہ چاہوں گا کہ آپ وہ ان چند کتابوں کا تذکرہ کریں جو عوامی انداز کی ہیں، جو عوام کے لیے زیادہ مفید ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کی جو بہت لمبی فہرست ہے اور عربی اور اردو میں کئی ساری کتابیں ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ خاص طور پر ان کتابوں کا آپ تذکرہ فرمائیں جن کا تعلق راست طور پر عوام سے ہے. حضرت مفتی صاحب کے بہت سارے شاہکار ہیں اور بہت سارے کارنامے ہیں، انہی میں سے ایک کارنامہ حضرت کی تفسیر بھی ہے. مفتی صاحب نے قرآن کریم توجہ میرے خیال سے اس طرف زیادہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے، دوسری کتابوں کی طرف زیادہ توجہ ہے. تفسیر جی تفسیر ہدایت القرآن نام ہے اس کا، تفسیر ہدایت القرآن. جی ابھی مفتی صاحب آخر کے سالوں میں اس تفسیر کو ہی کمپلیٹ فرما رہے تھے. جی اور مفتی صاحب یہ فرماتے تھے آخر کے سالوں میں، ابھی 1-2 سال پہلے تک، کہ اب میری خواہش یہ ہے کہ میں اس تفسیر کو مکمل کروں، جب تک کہ تفسیر مکمل نہیں ہو جائے گی میں کوئی کام نہیں کروں گا. مجھے تو تفسیر مکمل ہو گئی، وہ بالکل آخری مرحلے میں تھی، میرے خیال سے مکمل ہو گئی ہوگی، بالکل لاسٹ مرحلے میں تھی، فائنل چل رہی تھی وہ. جی اچھا، وہ اشاعت کے مرحلے سے نہیں گزری ہے. اشاعت کے مرحلے سے اس کی کئی والیومز کی اشاعت ہو چکی ہے، والیومز بائی والیومز آپ نے اس کو ایڈٹ کیا ہے اور آپ نے اس کو لکھا ہے، تو کئی والیومز کی اشاعت اس کی ہو چکی ہے. چند والیومز شاید اس کے بچے تھے یا لاسٹ تھا، اس کی ترتیب چل رہی تھی. اسی طرح حضرت مفتی صاحب کی ایک کتاب ہے داڑھی اور انبیاء کی سنتیں. یہ ہر مسلمان کو پڑھنے کی چیز ہے کہ داڑھی جو ہے یہ صرف ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ داڑھی ایسی سنت ہے جو تمام انبیاء میں یہ سنت رہی ہے. مفتی صاحب کی یہ کتاب بھی بہت اہم ہے. اور اسی طرح سے حرمت مساہرت ہے. اور ایک اور کتاب ہے نبوت نے انسانیت کو کیا دیا. جی اسی سب ایک سوال آپ سے یہ ہے، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو جو سوال ہے میرے پاس میں چاہتا ہوں کہ وہ سارے سوالات آ جائیں، اور جو میری خود کی اپنی جو خواہش ہے کہ جن باتوں پر میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، ایک سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے زندگی میں مجھے کچھ دنوں پہلے سے دلچسپی پیدا ہوگی. جیسے میں نے کہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب آپ بقید حیات تھے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں مجھے جاننا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ عوام کو بھی وہ پتہ لگے. تو میں کچھ سوالات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقوی و طہارت کے علاوہ، اس میں تو آپ کمال درجے پر تھے ہی ہیں، اس کے علاوہ کون سے ایسی جو ہے باتیں آپ کی زندگی میں تھی جس سے لوگ آپ کو بے انتہا پسند کرتے تھے، خاص طور پہ طلباء اور عوام؟ آپ نے تقوی و طہارت کی بات کی ہے، میں ذرا ایک آدھا منٹ بولوں گا اس پر. شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہیں
مفتی صاحب کو اجازت بیعت بھی حاصل تھی، یعنی مفتی صاحب خلیفہ بھی تھے. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب سہارنپوری کے آپ خلیفہ تھے. حضرت شیخ زکریا سے آپ بیعت تھے. حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری دامت رحمت اللہ علیہ کے آپ مجلسوں میں جایا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے. تو تقوی و طہارت میں بھی آپ کا بڑا مقام حاصل تھا. اس کے علاوہ جو آپ کے مقبولیت کا راز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو باتیں ہوتی تھی بہت آسان انداز میں، بہت ہی اچھا اسلوب، بڑا میٹھا اسلوب ہوتا تھا، اور ہر عام آدمی، خاص آدمی، بالکل سارے ہی لوگ آپ کی باتوں کو یکساں طور پہ سمجھتے تھے. ہر آدمی آپ کی باتوں کو سمجھتا تھا، کیسا بھی مسئلہ ہو بہت ہی آسان انداز میں آپ اس کو بیان فرماتے تھے. اس لیے تمام طلبہ میں آپ مقبول تھے. آپ کی درسگاہ میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، فل ہوتی تھی. صرف درسگاہ میں آپ کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ دارالعلوم کے علاوہ دیگر مدرسوں کے اسٹوڈنٹ بھی آپ کی کلاس میں آتے تھے، اور دارالعلوم کو وزٹ کرنے کے لیے جو پبلک آتی تھی وہ بھی آپ کی کلاس میں حاضری دیتی تھی، اور سب محظوظ ہوتے تھے، مستفید ہوتے تھے آپ کی باتوں سے. ایک سوال مفتی صاحب آپ سے میں یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ اختلافی مسائل میں حضرت مفتی صاحب کا کیا طرز عمل تھا؟ کیونکہ میں ایک، معاف کیجیے گا کہ میں اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے یا الزام لگایا جاتا ہے، الزام بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے، دارالعلوم میں جب فقہ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو دوسرے جو ائمہ کرام ہیں ان کی رائےوں کا جو ہے احترام نہیں ہوتا ہے. ان کی کاٹ کے لیے بہت سارے دلائل، عملی، عقلی، جتنے بھی جو دلائل ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. ایک اس تناظر میں بھی اور اس تناظر میں بھی کہ جو ہے آپ اختلافی مسائل میں آپ کا کیا طرز عمل تھا؟ حضرت مفتی صاحب نے سنن ترمذی تقریباً 35 سال پڑھائی ہے، 35 ایئرس. اور سنن ترمذی جو لکھی گئی ہے وہ اسی ترتیب پر کہ پہلے حدیث بیان کی جاتی ہے، پھر فقہا کی رائے اور ان کے اقوال اور مذاہب بیان کیے جاتے ہیں. چنانچہ پڑھانے والا بھی اس کو فالو کرتا ہے. حضرت مفتی صاحب بھی اس کو فالو فرماتے تھے، حدیث پڑھانے کے بعد فقہا کی رائے بیان فرماتے تھے. لیکن مفتی صاحب یہ فرماتے تھے کہ جو 4 مسالک ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل، فرماتے تھے یہ چاروں حق ہیں. جب یہ چاروں حق ہیں تو پھر ہمیں کیا حق ہوتا ہے کہ ہم ایک کو صحیح کہیں، ایک کو غلط کہیں، ایک کو راجح کریں، ایک کو مرجوح کریں؟ یہ ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا. لہذا مفتی صاحب حدیث کی روشنی میں چاروں مسلک کو ایسا بیان فرماتے تھے گویا کہ چاروں بالکل برحق ہیں، چاروں صحیح ہیں، چاروں حدیث کے قریب ہیں، اور چاروں ہی حدیث کی طرف جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد مفتی صاحب یہ بیان فرماتے تھے کہ جب چاروں ہی حدیث کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان میں اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف کی وجہ کو بیان فرماتے تھے کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے. اور اس وجہ کو جاننے کے بعد جتنے طلبہ ہوتے تھے وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ واقعتاً یہ چاروں مسالک بالکل برحق ہیں، چاروں حدیث کے قریب ہیں، چاروں شریعت کے قریب ہیں، چاروں ایک ہی راستے کے اوپر گامزن ہیں. دیکھنے میں 4 ہیں لیکن چاروں یہ ایک ہیں. اور بڑا احترام ہوتا تھا جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا تھا تو حضرت بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ اور قدردانی کے ساتھ ان کا نام لیتے. تو ناظرین گرامی منتقل ہوتے تھے. تو ناظرین گرامی یہ تھے مفتی صالح بختیار قاسمی دارالعلوم حیدرآباد سے، جو حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے تعلق سے بہت اہم باتیں ہمیں اور آپ کو بتا رہے تھے. ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیں. ناظرین گرامی، ہمارا ایک یوٹیوب چینل ملت میڈیا کے نام سے بھی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر جا کر کے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنے اس کام کو، اپنے اس مشن کو ہم آگے تک لے جا سکیں. ناظرین گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی موضوع کے تعلق سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ سوال ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے، اگر ہمارے نمبرات آپ کے پاس ہو تو نمبرات کے ذریعے سے اپنے نام کے ساتھ بھیجیں. ہم مفتی صاحب سے اس سلسلے میں دریافت کریں گے.